ہم یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ مجموعی طور پر کسی کی یہ خواہش نہیں ہوتی کہ اپنے گھر بار کو، بیوی بچوں کو چھوڑ کر لوگ سڑکوں پر آ کر بیٹھ جائیں، لیکن جب حکمران اور حکمران طبقہ ہمارے لیے سارے راستے بند کر دے اور نہ یہاں پراپر جمہوری آزادیاں ہوں اور نہ یہاں لوگوں کو کوئی ریلیف دلایا جا رہا ہو، پارلیمنٹ اپنے حصے کا کام نہ کر رہی ہو بلکہ ربر اسٹیمپ ہو، جو ریگولیٹری اتھارٹیز ہیں مثلا نیپرا، جب ان کا کام صرف یہ ہو کہ حکومت کی طرف سے جو بھی ہدایت آئے گی اس کے اوپر اسٹیمپ لگانی ہے، جب اس طرح کی سچویشن پیدا ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے کہ پرامن سیاسی مزاحمت کی جائے، احتجاج کیا جائے، اور یہ احتجاج اور یہ مزاحمت بھی آئین اور قانون کے مطابق ہے، اور پاکستان کا آئین ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ ہم اپنی آواز بلند کرنے کے لیے دھرنا بھی کر سکتے ہیں، جلسہ بھی کر سکتے ہیں، احتجاج بھی کر سکتے ہیں۔ پھر بات یہ ہے کہ معاملہ صرف یہ بھی نہیں ہے کہ اس میں کوئی جماعت اسلامی کا یا جماعت اسلامی کے لوگوں کا کوئی پرابلم ہے، یہ تو پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے، یہ تو بجلی کے بل بم بن کر جو گر رہے ہیں ہر گھر کا مسئلہ ہے، غریبوں کا تو جینا انہوں نے دوبھر کر دیا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں چھوٹے چھوٹے گھروں میں رہنے والوں کے بجلی کے بل اگر ان کے کرایوں سے بھی زیادہ آتے ہوں تو وہ کہاں سے ان کو ادا کریں گے؟ بچوں کی تعلیم اگر دلانا چاہتے ہیں تو کیسے دلائیں گے؟ کوئی بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کیسے کروائیں گے؟ انہوں نے منیمم ویج 37,000 روپے رکھی ہے۔ شہباز شریف صاحب کبھی قوم کو بتائیں تو صحیح، ایک سب سے غریب آدمی جس کے پاس چھوٹا سا کوئی مکان ہو جس میں بمشکل وہ رہ پاتا ہو، اس کا ایک بجٹ بنا کے وہ دکھا دیں کہ وہ 37,000 میں کیسے گزارا کرے گا، وہ کیسے بجلی کی قیمت ادا کرے، کیسے گیس کی قیمت ادا کرے۔ گیس اسے آپ نے فراہم نہیں کی تو اسے ایل پی جی لانی پڑے گی، اور وہ ایل پی جی انتہائی مہنگی ہوتی چلی گئی ہو، تو آپ اندازہ لگائیں کہ غریب آدمی پھر کیا کرے؟ یا تو وہ چوری کرے، ڈاکہ ڈالے، یا وہ منشیات کا عادی بن کر اپنے آپ کو اس دنیا سے الگ تھلگ کرنے کی کوشش کرے یا خودکشی کرے۔ اور کیا راستہ ہے؟ لیکن ایک راستہ ملک کے ان سارے غریبوں کے پاس موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ اس زبردست قسم کی سیاسی مزاحمت میں اپنا کردار ادا کریں جو اس وقت الحمدللہ جماعت اسلامی یہ کام کر رہی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے سعادت بھی ہے، ہمارے لیے توفیق بھی ہے کہ ہمارے یہ ورکرز یہ قربانیاں دے رہے ہیں، یہ ایثار کر رہے ہیں، یہ اپنی اپنی جگہوں کو، اپنی تمام ضروریات کو چھوڑ کر یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور عوام کے حق کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں پاکستان کے عوام، پاکستان کے غریبوں سے، مزدوروں سے، کسانوں سے جن کا حق مارا جا رہا ہے، طلباء سے جن پر تعلیم کے دروازے عملاً بند کیے جا رہے ہیں، صرف چند لوگوں کے لیے تعلیم کھلی ہوئی ہے، میں وکلاء سے جو ہمیشہ بڑی بڑی تحریکوں کا حصہ بنتے ہیں اور ڈٹ کر بات کرتے ہیں، میں علماء کرام سے جن کی یہ دینی ذمہ داری ہے کہ وہ دنیا میں ہونے والے ان مظالم کے خلاف دین کی بنیاد پر لوگوں کو اس پر قائل کریں کہ یہ ان کا فریضہ ہے، دینی فریضہ ہے کہ وہ نکل کر مزاحمت کریں۔ اور میں تمام طبقات سے، سول سوسائٹی سے گزارش کرنا چاہتا ہوں، میں تاجروں سے اور صنعت کاروں سے جن کی صنعتیں بند ہو رہی ہیں، میں آپ کے توسط سے یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ اس تحریک کا حصہ بن جائیں۔ حق دو عوام تحریک ہے یہ، اور اس میں ابھی ہم نے جو اپنا ایجنڈا بنایا ہے اس میں بنیادی مطالبات ہم نے پیش کر دیے ہیں، اور وہ مطالبات اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بجلی کی قیمتوں میں ہر صورت میں ہمیں کمی چاہیے، یہ ظالمانہ ٹیکسوں کا نظام ان بلوں سے ہٹایا جائے، تنخواہ دار لوگوں کا یہ سلیب جو انہوں نے نافذ کیا ہے یہ ظلم ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ پاکستان میں جو تنخواہ دار طبقے کا ٹیکس ہے وہ بھارت کے مقابلے میں، اگر ہم کرنسی کو اس کو ڈالر کی بنیاد پر بھی دیکھیں تو بھارت کے مقابلے میں 9.4 گنا زیادہ ٹیکس تنخواہ دار طبقے سے پاکستان کی گورنمنٹ وصول کر رہی ہے بھارت کے مقابلے میں۔ اب باقی چیزوں میں ان سے بات کرتے ہیں، لیکن یہاں نہیں دیکھتے کہ وہ کتنا ریلیف دیتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے کہ ان کی سرکاری جو جامعات ہیں وہاں چند ہزار روپے میں لوگ ماسٹرز کر لیتے ہیں، پی ایچ ڈیز کر لیتے ہیں، چند 100 لوگوں کے روپے میں جو ہے وہ کورسز کر لیتے ہیں۔ تو آپ یہ بتائیے کہ یہاں جو تعلیم کا کاروبار ہے، یہاں جو تنخواہ دار کے اوپر ٹیکس ہے، یہاں جو لینڈ ریفارمز نہیں ہوئی ہیں، قبضوں کی زمینیں چلی آ رہی ہیں، اور اس کے نتیجے میں ہماری زراعت بھی آگے نہیں بڑھ پاتی اور کسان بھی ڈیولپ نہیں ہو پاتا،
ایک قرضے کا پورا جکڑا ہوا نظام ہے جو اس زراعت کے شعبے میں چند لوگوں کی وجہ سے موجود ہے. پھر جو شوگر میلز کے مالکان ہیں وہ زیادہ تر حکومتوں سے وابستہ ہیں. وہ گنے خریدتے ہیں لیکن اس کی وقت پر ادائیگی نہیں کرتے, اور آگے وہ جب شوگر بناتے ہیں انہی کی وجہ سے امپورٹ ہوتی ہے, انہی کی وجہ سے ایکسپورٹ ہوتی ہے. حالات کو ایسا بنا دیتے ہیں, مافیا بن جاتے ہیں. یہ بحیثیت مجموعی یہی صورتحال ہے. پھر اس کے بعد یہی لوگ جاگیردار اور بڑے سرمایہ دار ہماری قسمت کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں. اب آپ یہ دیکھیں کہ پھر انہی لوگوں کی آئی پی پیز بھی آپ کے سامنے آتی ہیں. یہ ہر حکومت کے اندر بڑے اچھے عہدوں اور منصبوں پر ہوتے ہیں. یعنی جہاں ڈیسیشن میکنگ ہے وہیں ان کا مالیاتی مفاد بھی ہے. تو یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہوتا ہے, لیکن یہ اپنے حق میں سارے فیصلے کر لیتے ہیں. اور پھر یہ آئی پی پیز کا دھندا وجود میں آتا ہے. یہ آئی پی پیز کا دھندا کیا ہے کہ جس وقت یہ معاہدے کیے جا رہے تھے, اب تو رپورٹس موجود ہیں, وہ سینٹ کی کمیٹی کی رپورٹ بھی موجود ہے. پہلے تو انہوں نے چھپا کے رکھا, حالانکہ پاکستان کے ہر فرد کا یہ حق ہے رائٹ ٹو انفارمیشن کلاز کے تحت کہ ہمیں معلوم, اگر ہم چاہیں کہ وہ کون سا معاہدہ ہے تو ہمارے سامنے آنا چاہیے. معاہدے چھپائے گئے. گنے کے پھوک پہ چلنے والے فیول کو امپورٹڈ کول ظاہر کیا گیا اور کئی گنا بڑھا کر کیپیسٹی چارجز وصول کیے گئے. تلاش میں جاتے ہیں تو پتہ چلا حکمران طبقے کے خاندان کے لوگ نکل آتے ہیں. اسی طرح سے ناجائز طریقے سے اوور ریٹڈ کر کے اپنے پلانٹ کو زیادہ کیپیسٹی کا شو کر کے کم کیپیسٹی کی انسٹالیشن کی اور کیپیسٹی چارجز زیادہ پیسوں کے وصول کر رہے ہیں, زیادہ کیپیسٹی کے وصول کر رہے ہیں. دفاعی بجٹ سے زیادہ وہ بجٹ ہو گیا جو اس پر مشتمل تھا, جو ہم وہ پیسے ادا کر رہے ہیں جس کی بجلی ہم خرچ نہیں کر رہے ہیں یا جو بن نہیں رہی ہے. تو اندازہ لگائیں کہ معیشت کیسے صحیح ہوگی. پھر حکومت یہ کہے کہ ہمارے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. انہی آئی پی پیز میں ہمارے پاس 2 سے 3 4 آپشن موجود ہیں. وہ آئی پی پیز اپنا صحیح کام کر رہی ہیں, وہ قوم کے سامنے لایا جائے, ان کی پروڈکشن کو یقینی بنایا جائے. وہ سستی بجلی دے رہی ہیں اگر, تو پھر اس ہائیڈل میں یا ونڈ میں یا سولر میں تو قوم کے سامنے لایا جائے, اس کا پورا ڈیٹا سامنے آنا چاہیے. اور اس کے بعد ان کو ان کی جو مدت معاہدہ ہے اگر وہ بالکل جائز طریقے سے ہیں تو ایسی بہت تھوڑی سی ہیں, ان کو الاؤ کیا جا سکتا ہے. جن کی مدت پوری ہو گئی ہے اس کو ختم کیا جائے. جن کے کیپیسٹی چارجز زیادتی ہے ان کو پکڑا جائے. جس نے یہ معاہدے کیے ہیں اس کو پکڑ کے آئین کے مطابق سزا دی جائے. اور پھر یہ جو لوٹ مار کا نظام ہے کہ آپ 1 میگا واٹ بھی بجلی نہ بنائیں اور آپ کو 20 ارب روپے, 28 ارب روپے, 50 ارب روپے مل رہے ہیں, اور جب تلاش کریں تو پتہ چلا یہ چند ہی خاندان ہیں جو گھوم پھر کے مختلف ناموں سے یہ آئی پی پیز بنائے ہوئے ہوں. اور اس میں بھی گورنمنٹ کے بھی بہت ساری آئی پی پیز ہیں. گورنمنٹ تو یہ کام کر سکتی ہے. پنجاب گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, وفاقی گورنمنٹ کی اگر کوئی آئی پی پی ہے, اس میں کیا پرابلم ہے؟ اس میں کس نے روکا ہے کہ آپ ان کا معاہدہ ختم نہیں کر سکتے؟ لہٰذا یہ بات کہہ کے پاکستان کی قوم کا خون نہ نچوڑا جائے کہ ہم ان معاہدوں کے پابند ہیں. ہر معاہدے میں ایگزٹ کلاز ہوتی ہے, ہر معاہدے میں اس طرح کی چیز ہوتی ہیں کہ جو اسٹیٹ جو ہوتی ہے اس کا ایک اختیار ہوتا ہے. اور پھر ایک اور بات ہے کہ اگر کوئی بھی اختیار اسٹیٹ نے اپنے پاس نہیں رکھا اور سوورن گارنٹی دے دی تو جس نے یہ کام کیا ہے اس کو کون سے چوک میں لٹکنا چاہیے اس کا فیصلہ خود ہی کر لیجئے. ورنہ اگر عوام نے یہ کام کرنا شروع کیا تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ انارکی ہوگی, فساد ہوگا اور پھر رکے گا نہیں معاملہ. اس لیے یہ کیا زیادتی ہے کہ آپ حکومت میں جب شامل, نون پیپلز پارٹی 1994, پھر نون لیگ, پھر اس کے بعد پیپلز پارٹی, پھر نون لیگ, یہ دھندا کیا چل رہا ہے؟ اور پھر ہم یہ بھی کہنا چاہتے ہیں کہ جب پی ٹی آئی کے زمانے میں یہ ساری چیزوں پر بات ہوئی اور کمیٹی بنی اور اس کی رپورٹ بھی آئی تو پھر اس بات کو آگے بڑھنا چاہیے تھا. لیکن ظاہر ہے وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہماری مدت تھوڑی تھی, لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہر حکومت میں وہ طبقہ موجود ہوتا ہے جو وزارتوں میں اور مشیر بھی ہوتا ہے, اور اس کے بڑے بڑے اسٹیکس بھی حکومت اور ریاست سے وابستہ ہوتے ہیں. مثلا ہم کہہ سکتے ہیں کہ رزاق داؤد صاحب تو تھے نا وہاں پر کہ جو حکومت میں شامل تھے, ندیم بابر صاحب تو تھے نا, اور اس وقت بھی جب شریف خاندان حکومت کر رہا ہے تو ان کی آئی پی پی اپنی موجود ہے نا. اس وقت بھی ان کے وزراء میں سے کئی لوگ موجود ہیں, اس وقت بھی منشا گروپ تو موجود ہے نا.
اس وقت بھی حبیب اللہ گروپ تو کتنی آئی پی پیز کو چلانے والے اور کیپیسٹی چارجز کے نام پر ہزاروں ارب روپے وصول کرنے والے موجود ہیں نا. تو جب یہ سب لوگ موجود ہیں, تو جب یہ اتنا کما چکے ہیں, تو ان کو کیوں نہیں ہم اس پر قائل کر سکتے کہ یہ جان چھوڑیں ہماری. اور کوئی پاکستان کا لوکل صنعت کار ایسا نہیں ہے کہ جس سے نیگوشیٹ نہ کیا جا سکتا ہو. میں پوری ذمہ داری سے کہتا ہوں, نیگوشیٹ کرنے والا ہونا چاہیے. اس لیے یہ کہہ کر جان نہیں چھڑائی جا سکتی کہ معاہدوں پہ یہ انٹرنیشنل کورٹ میں چلے جائیں گے. پھر چائنا سے بھی پورے وقار کے ساتھ بات کی جائے. ہم ان کے اسٹریٹجک پارٹنر ہیں, ہم ان کے اچھے برے کے دوست ہیں. چائنا نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے, تو چائنا کے بھی ایک ہسٹری ہے. ایک زمانے میں تو ان کی ایئر لائن ہی نہیں تھی, پاکستان سے فلائٹس انٹرنیشنل لا کر چلایا کرتے تھے. یہ تو ہماری بدقسمتی ہے کہ ہمیں وہ حکمران طبقہ ملا کہ جو کچھ نہیں تھے وہ دنیا کے جو چلانے والے بن گئے, اور جو بہت کچھ تھے انہوں نے ملک کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا. چائنا ہمارا اسٹریٹجک پارٹنر ہے, چائنا ہمارا دوست ہے. یہ صرف زبانی باتیں نہیں ہونی چاہیے کہ ہمالیہ سے اونچی اور جو ہے وہ بحر الکاہل کی گہرائی, اگر یہ گہرائی موجود ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے تو قومی وقار کے ساتھ ان سے نیگوشیٹ کیا جا سکتا ہے. اب بھی بہت ساری چیزوں میں ہمیں ایک دوسرے کی ضرورت ہے. لہٰذا یہ آئی پی پیز کا ایشو ایسا نہیں ہے جو ریزالو نہیں ہو سکتا. ہمارا یہ مطالبات میں سر فہرست چیزیں ہیں. اس لیے ہم ایک جائز مقصد کے لیے یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں. آج ہم نے طے کیا ہے کہ جلسہ عام ہوگا اور کل خواتین کا جلسہ عام ہوگا. اور میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے لوگ شدید بارش میں, دھوپ میں, گرمی میں, شدید حبس میں یہاں پر موجود ہیں اور حالات کو فیس کر رہے ہیں. اس بڑے قومی مقصد کے لیے میں پورے پاکستان سے کہتا ہوں کہ وہ اس دھرنے کو سپورٹ کریں. جو نہیں پہنچ سکتا وہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے اس کو سپورٹ کریں. اور ہو سکتا ہے کہ آج میں جلسہ عام میں پاکستان کے مختلف علاقوں میں باقاعدہ دھرنوں کا اعلان کروں. ہماری مشاورت آج اس پر ہوگی کہ پاکستان کے کس کس علاقے میں جس طرح یہاں دھرنا موجود ہے اسی طرح سے دھرنے شروع کیے جائیں. تو ہمارے انشاءاللہ یہ دھرنے کا پورا سلسلہ حق لے کر ہی انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اٹھیں گے, اس کے بغیر بات نہیں بنے گی. جہاں تک مذاکرات کی بات ہے, مذاکرات کا معاملہ یہ ہے کہ ہم نے پہلے دن سے یہ بات کہی تھی کہ اگر حکومت ان جائز مطالبات کو ہمارے دھرنے سے پہلے ہی مان لیتی تو ہمیں کیا ضرورت تھی. اب بات یہ ہے کہ دھرنا اور مذاکرات ساتھ ساتھ چلیں گے. اور یہ دھرنا بلکہ شاید پاکستان بھر کے دھرنے یہ ہوں گے, یہ سوورن گارنٹی ہوگی اب اس مذاکرات پہ عمل درآمد کی. ہمیں کوئی اور گارنٹی نہیں چاہیے حکومت سے. ان کی زبانی جمع خرچ وہ ہم نے پہلے بھی بہت دیکھی ہے. اب عوام کی طاقت انشاءاللہ گارنٹی بنے گی اور پرامن سیاسی مزاحمت اپنے حق کو لینے کے لیے انشاءاللہ گارنٹی بنے گی. اس لیے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کو بھی مذاکرات کو, معاملے کو ٹالنے کے لیے نہیں, یہ جماعت اسلامی اب یہ جان چھوڑے گی نہیں, یہ میں بہت واضح طریقے سے بتا دوں. یہ جان نہیں چھوڑے گی, یہ مسئلہ حل کرنا پڑے گا. یہ غریبوں کا, مڈل کلاس کا, یہ تاجروں کا, صنعت کاروں کا, یہ 25 کروڑ لوگوں کا مسئلہ ہے, یہ آپ ریزالو کریں. ہاں, میں میڈیا کے سامنے یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ ہم بھی وہ لوگ نہیں ہیں جو ایسی آفاقی بات کریں جو ہو نہیں سکتی. جو گراؤنڈ ریئلٹیز میں ممکن ہے حکومت کے لیے, اس پر ہم اپنا ان پٹ بھی دیں گے. ہم بتائیں گے کہ یہ کام ایسے کرنا ہے, ایسے کرنا ہے اور ایسے کرنا. ہمارے پاس ایکسپرٹس ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم ایک ایسا مطالبہ کریں کہ جو پورا ہی نہیں ہو سکتا. اس کی تدریج ہوتی ہے, وہ ہم جانتے ہیں. ہم کوئی بڑکے مارنے والے لوگ نہیں ہیں, سنجیدہ بات کرنے والے لوگ ہیں. اس لیے اگر ہم مطالبہ کر رہے ہیں تو اس مطالبے پہ عمل درآمد کا راستہ بھی بتائیں گے. لیکن پھر بھی اگر یہ دھوکہ دیں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب ملے ہوئے. لہٰذا بہت واضح طریقے سے ہم یہاں پر موجود ہیں. آج ایک بڑا جلسہ ہوگا انشاءاللہ, جلسہ عام. کل خواتین کا جلسہ عام ہے. آج ہماری مشاورت بھی ہوگی. آج مذاکراتی کمیٹی ہماری ہم نے بنا دی ہے. لیاقت بلوچ صاحب اس کے سربراہ ہیں, جناب ہمارے امیر العظیم صاحب جو سیکرٹری جنرل ہیں وہ اس کے ممبر ہیں, نصر اللہ رندھاوا صاحب جو ہمارے اسلام آباد کے امیر ہیں اور بڑے ظاہر ہے کہ کمیونیکیشن اور اس کے بڑے ایکسپرٹ ہیں, وہ اس کے ممبر ہیں, اور فراست شاہ صاحب جو ملک کی معیشت, آئل اینڈ گیس, انرجی اس کے ایکسپرٹ ہیں اور ہماری ٹیم کا حصہ ہیں, وہ اس کمیٹی کے ممبر ہیں. تو یہ کمیٹی بات کرے گی اور ظاہر ہے پھر جماعت اسلامی کی مرکز کی اپروول سے پھر جو ہے وہ اس پر فائنل جو ہے ورژن جاری کیا جائے گا. ہم سنجیدگی سے مذاکرات کریں گے, لیکن مذاکرات کو
معاملہ ٹالنے کے لیے استعمال نہیں ہونے دیں گے. اور میری حکومت سے ایک مطالبہ یہ بھی ہے کہ اس وقت بھی مختلف جگہوں پر کچھ ورکرز ہمارے ڈیٹین کیے ہوئے ہیں. تو اچھی بات یہ ہے کہ آج جو مذاکرات کا پہلا دور ہے اس سے پہلے ہی ان کو ریلیز کر دیا جائے. بہت سارے کل ہوئے ہیں, اس سے پہلے پرسوں ہوئے ہیں, لیکن اب جو رہ گئے ہیں ان کو بھی آپ ریلیز کریں. آپ اپنا جیسچر ٹھیک دیں گے تو معاملات ٹھیک طریقے سے چلیں گے, اور آپ کا جیسچر خراب ہوگا تو پہلے ہی مرحلے پہ باتیں رکاوٹ بننا شروع ہو جائیں گی. یہ اچھی بات نہیں ہے. سب کو رہا کریں, اور اس دھرنے کو ہمارے پاس سارے آپشن موجود ہیں کہ یہ دھرنا یہاں تک رکھنا ہے یا دوبارہ سے ہم اسلام آباد کی طرف مارچ کریں. یہ انحصار اب حکومت کے اوپر ہے, وہ کس طرح کا دھرنا چاہتے ہیں. وہ یہ مری روڈ والا ہی دھرنا چاہتے ہیں یا یہ دھرنا اسلام آباد میں ڈی چوک پہ جائے یا پارلیمنٹ ہاؤس پہ جا کر بیٹھے. سارا انحصار حکومت کی سنجیدگی پر ہے. اب بال ان کے کورٹ میں ہے. وہ اور یہ ہمارے لیے نہیں ہو رہا, یہ دھرنے کے شرکا کے لیے نہیں, پاکستان کے لیے ہو رہا ہے, پاکستان کی معیشت کے لیے ہو رہا ہے. بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کی آمد کا. آپ مذاکرات کے لیے یہ رکھیں گے یا جس جگہ وہ کہیں گے وہاں جائیں گے؟ وہ اب دیکھیں, یہ ہمارے لیے کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ حل ہونا چاہیے. ادھر بیٹھ جائیں, ادھر بیٹھ جائیں یا ادھر بیٹھ جائیں, یہ کوئی ایشو نہیں ہے. ہم ایسی چیزوں کے اندر اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہتے جو معاملات کو خراب کرے. اب یہ لیاقت صاحب جانے, وہ کمیٹی جانے, ان کی ٹیم جانے کہ کہاں بیٹھ کر پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کی ترجمانی کرنی ہے. ہم نے ان پہ چھوڑ دیا, ہم نے ان کو اوپن کر دیا. سر یہ بتائیے گا کہ کل مذاکراتی کمیٹی یہاں پر آئی تھی, ان کے رویوں کو آپ کو کیسے لگے کہ سنجیدہ تھے یا نہیں سنجیدہ تھے؟ اور دوسری بات یہ بتا دیجیے کہ اگر آج ہی آپ کے مطالبات مان لیے جاتے ہیں تو آج اور کل والا جو جلسہ عام ہے وہ آپ جو آپ نے اعلان کیا وہ جاری رکھیں گے یا ختم ہو جائے گا؟ نہیں, جلسہ تو ہر صورت میں ہوگا. اور اسی طرح سے یہ جو باتیں ہوتی ہیں نا, ابھی مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ اتنے تجربوں کے بعد اعلانات نہیں اقدامات سے ہم جانچتے ہیں اب لوگوں کو. اگر اقدام صحیح ہوگا تو ہم ان کا اعلان بھی صحیح سمجھ لیں گے. تو شکل صورت تو اللہ تعالیٰ نے سب کی بہت اچھی بنائی ہے. باتیں بھی لوگ بڑی میٹھی میٹھی کرتے ہیں, کام کیا کر رہے ہیں اصل بات ہوتی ہے. تو حکومت کام ٹھیک کرے تو اچھی طریقے سے بات ہو جائے گی. حافظ صاحب یہ بتائیے گا, قائی صاحب کے بعد پہلی دفعہ دیکھا ہے کہ جماعت اسلامی بہت بڑا دھرنا کرنے میں کامیاب ہوئی ہے راولپنڈی میں, لیکن آپ کا پہلے موٹو یہ تھا کہ ڈی چوک جانا ہے, ٹھیک ہے, اور عطا اللہ تارڑ نے کہا جی آپ سے تو پہلے بات ہوئی تھی لیاقت باغ جانا ہے. تو کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ پہلے سے آپ کے مذاکرات کامیاب ہوئے ہیں, صرف ٹوپی ڈرامہ کرنے کے لیے آپ آئے ہیں؟ نہیں, اگر مذاکرات کامیاب ہو گئے اور عوام کو ریلیف مل گیا تو آپ کو پریشانی ہے؟ بھائی ایسی باتیں کیوں کرتے ہیں؟ مسئلہ یہ ہے کہ اگر بجلی کی قیمت جو ہے اگر یہ کم کر دیں تو ہم گولی چلانے تھوڑی آئے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں تو ڈی چوک جانا تھا, ہم ڈی چوک جا سکتے تھے, بلکہ ہمارے بہت سارے لوگ جن سے ہماری کمیونیکیشن نہیں ہو سکی جو پہلے سے آئے ہوئے تھے وہ تو ڈی چوک 2 مرتبہ پہنچ گئے. یہ کام تو ہم کر چکے ہیں, ہمارے ورکر ہمارے کہے بغیر ہی پہنچ گئے تھے, اس لیے کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ ہم نے پلان بی بنا لیا ہے. لیکن اس کے باوجود ہم نے اپنے دھرنے کو کئی دھرنوں میں تقسیم کر دیا تھا اپنے پلان بی کے تحت, اور وہ بہت آپ نے دیکھ لیا تھا 0 پوائنٹ پہ. اسی طرح سے 26 پر, اسی طرح سے جو ہے وہ یہاں خود مری روڈ پر, اور پھر ڈی چوک پہ بھی لوگ پہنچ گئے تھے. اس سب کے باوجود ہمیں یہ اندازہ ہوا کہ اگر یہ پورا موب وہاں جائے گا اور اگر یہ رکاوٹ ڈالیں گے تو یہ پولیس اور ہمارے ورکرز کے درمیان بہت بڑا ٹکراؤ ہو جائے گا. پاکستان افورڈ نہیں کر سکتا. حکومت تو ذمہ داری کا مظاہرہ نہیں کر رہی تھی, جماعت اسلامی نے ذمہ داری کا مظاہرہ کیا, اور ہم نے تصادم سے بچایا پاکستان کے عوام کو, اپنے پولیٹیکل ورکرز کو. یہ ایک ایک ورکر بہت قیمتی ہے, یہ جان دینے کے لیے تیار ہیں, یہ ہر جگہ پہنچ رہی ہے. روز مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں ڈی چوک جانا ہے, لیکن یہ ہماری قیادت کی بالغ نظری ہے کہ جس نے اپنی ریزسٹنس کو ختم کیے بغیر, اپنی مزاحمت کو ختم کیے بغیر حکومت کی اس سازش کو ناکام کیا. وہ ہنگامہ کرواتے, پولیس کو استعمال کرتے, پولیس اور عوام آمنے سامنے ہوتے, لوگ کوئی گولی چلتی, شہید ہوتے, زخمی ہوتے, مار داڑ ہوتی, اور ہم کہتے ہیں کہ ہمارا دھرنا کامیاب ہو گیا. اور پولیٹیکل پارٹیز یہ کرتی ہیں کہ اس طرح کے حالات پیدا کر کے فیس سیونگ حاصل کرنا چاہتی ہیں, ورکر کو مروا دیتے ہیں اور فیس سیونگ لے کے گھر بیٹھ جاتے ہیں, مسئلہ حل نہیں ہوتا. ہم نے پھر اپنے پلان بی کے تحت یہ طے کیا کہ یہ سارے دھرنے اب ایک جگہ پر آ کر مری روڈ پہ آ جائیں گے, اور یہیں بیٹھ کر ہم اپنی پوری اسٹریٹجی. اور آج بھی میں آپ کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ڈی چوک سے ہم دستبردار نہیں ہوئے ہیں, بلکہ اب سارا حکومت پر انحصار ہے. اگر ٹھیک چلیں گے تو ٹھیک چلیں گے, ورنہ ڈی چوک سے بھی آگے پارلیمنٹ ہاؤس کا گیٹ بھی موجود ہے. حافظ صاحب
سوال یہ ہے کہ اگر حکومت اور آپ کے درمیان کوئی معاہدہ ہو جاتا ہے، وہ آپ کی بات مان لیتے ہیں لیکن وہ بجلی قیمتوں میں کمی نہیں کرتے، تو جیسا آپ اے بی سی، آپ نے خود کا بی پلان کارکنان کو نہیں پتا تھا، کیا کوئی جماعت نے سی پلان بھی ایسا رکھا ہے جو کارکنان کو نہیں بتایا؟ ساری راز کی باتیں تو میں آپ کو نہیں بتاؤں گا یہ تو نہیں ہو سکتا نا، میں نے تو بھی نہیں بتایا تھا آپ کو. تو اس لیے بہرحال ہم بالکل اس میں ہماری بالکل یکسوئی ہے کہ نہ صرف معاہدہ کریں گے بلکہ عمل درآمد کا روڈ میپ بھی اور عملی اقدامات بھی جب شروع ہوں گے تو دھرنا ختم ہوگا. ایسا نہیں ہوگا کہ وہ باتیں کریں، اچھی اچھی سائن کریں اور چلے جائیں. ان کے بہت سارے سائن بہت ساری جگہوں پہ ہوئے ہوئے ہیں، عمل درآمد نہیں کرتے. حافظ صاحب السلام علیکم. حافظ صاحب آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہے. حافظ صاحب یہ بتائیے کہ حکومت کے پاس ایک روایتی جسٹیفیکیشن موجود ہے جو آپ کے بھی نالج میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نجی کمپنیاں ہیں جن سے انٹرنیشنل معاہدے ہوئے ہیں اور ظاہر ہے ان سے مذاکرات جو ہے بات چیت تو پہلے بھی انفارملی ان سے ہوئی، لیکن یہ تو ایک لمبا پروسیس ہوگا. تو آپ کی تجاویز میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جو حکومت مذاکرات کرے آئی پی پیز کے مالکان کے ساتھ تو اس میں جماعت اسلامی بھی موجود ہو، یا آپ یہ آئی پی پیز کا معاملہ حکومت کو ہی حل کرنے کی طرف دیں؟ بنیادی ذمہ داری حکومت کی ہے، اس کو یہ مسئلہ حل کرنا چاہیے. ہماری طرف سے یہ پیشکش موجود ہے، ایمانداری سے ٹیکنیکل گراؤنڈ پر ایکسپرٹ اوپینین کے لیے، پولیٹیکل نیگوشیشن کے لیے جماعت اسلامی تیار ہے. اور یہ صرف اسی مسئلے پہ نہیں، پوری قوم پھنسی ہوئی ہے اس وقت. اس قوم کو اگر نکلنا ہے، اداروں کو، حکومت کو، اپوزیشن کو، تو جماعت اسلامی اس کے لیے بھی موجود ہے کہ ہم یہ کام بھی کر سکتے ہیں. لیکن زبردستی ہمیں گھسنے کا شوق نہیں ہے. پہلے خود تو تیار ہوں اپنی اپنی آئینی پوزیشن پہ جانے کے لیے. لیکن جہاں تک آئی پی پیز کا تعلق ہے، ان آئی پی پیز سے بہت اچھے طریقے سے وہی نیگوشیٹ کر سکتا ہے کہ جس کا اپنا کوئی اسٹیک نہیں اور اس میں جماعت اسلامی سر فہرست ہے. تو ہم یہ کر سکتے ہیں، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ حکومت اس کام کو انجام دے اور ہم ایسی گارنٹیز حاصل کریں گے جس کے نتیجے میں وہ دھوکہ نہ دے سکیں ہمیں. مسئلہ عوام کا ہے بھائی، ہماری انا کا نہیں ہے. سیدھی بات. جی بہت بہت شکریہ. تھینک یو. حافظ صاحب پلیز. جی حافظ صاحب، آپ کا جو احتجاج کا اعلان تھا ڈی چوک تھا، وفاقی حکومت کے خلاف تھا. آپ پنجاب میں بیٹھ گئے، جب انٹیریئر منسٹر سے رابطہ ہوا تو ریلی کا جو رخ ہے پھر لیاقت باغ کی طرف موڑا گیا، تو آپ بی پلان تک پہنچ گئے ہیں. آگے جی ایچ کیو ہے، تو آگے کوئی پلان ہے؟ اچھا، اب آپ کیا چاہ رہے ہیں کہ حالات کو آپ وہیں پر لے جائیں جہاں سے بگڑتے ہیں؟ سر ایسی باتیں نہ کریں. اب یہ اس طرح کی جو ایڈونچرز ہیں نا، اس کا متحمل پاکستان نہیں ہو سکتا. یہ باتیں کرنے میں سوشل میڈیا پہ بہت اچھی لگتی ہیں، جی ایچ کیو پہنچ جاؤ، آپ پارا پہنچ جاؤ، فلاں چلو. میں بھی یہ کہہ سکتا تھا نا، تم نے ہمیں اسلام آباد سے روکا، ہم پنڈی میں آ گئے. کہہ سکتا تھا نا، اس کا مطلب بھی سب کو پتا ہے، لیکن میں نہیں کہہ رہا. بات یہ ہے کہ ہم اپنا جمہوری آئینی حق استعمال کر رہے ہیں اور ہم نہ تصادم چاہتے ہیں، نہ کسی ادارے سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ حکومت سے لڑنا چاہتے ہیں، نہ پولیس سے، نہ رینجر سے، نہ آرمی سے. ہم پاکستان کے عوام ہیں، اس کے ترجمان ہیں. پوری پاکستانی قوم اس دھرنے سے امید باندھ کر بیٹھ گئی ہے، تو ہم بھی پوری ذمہ داری کے ساتھ اس کام کو کر رہے ہیں اور اللہ کا شکر ہے کہ پیش رفت کر رہے ہیں. اگر ہم پیچھے ہٹ گئے ہوتے ہیں نا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈیل کر لیا. ہمیں ڈیل کر کے یعنی لوگوں ہمارے مطالبات مان لیے جائیں گے تو ہمیں کیا ملے گا؟ ہمیں 4 آنے بھی نہیں چاہیے بھائی، ہمیں اپنے لیے کچھ بھی نہیں چاہیے. اور یہ نہیں مانیں گے تو ہم جو مزاحمت کر رہے ہیں اس سے ہمیں کیا مل رہا ہے؟ ہم ایثار و قربانی دے رہے ہیں نا. اس لیے یہ باتیں اب ختم کریں. بالکل اپنا آئینی جمہوری قانونی حق استعمال کیا ہے. بہترین ہماری حکمت عملی ہے جس کو پورے پاکستان نے اپریشیٹ کیا ہے، اور ہم مزید کسی ایسی چیز میں نہیں جانا چاہتے جس سے تباہی پھیلے. البتہ یہ بات سمجھ لیں کہ اگر دھوکہ دینے کی کوشش کریں گے تو پھر ہم آگے بڑھیں گے. بہت شکریہ. آخری سوال ہے، یہ بتائیے گا کہ آپ اپنی اکثر تقاریر میں اور پریس کانفرنس میں اس حکومت کو فارم 47 کی حکومت قرار دیتے ہیں، ایک ایسی حکومت جس کے پاس عوام کا مینڈیٹ ہی نہیں ہے. آپ ان سے مذاکرات کرنے بیٹھے ہیں جن کے پاس عوام کی تائید ہی نہیں ہے. اس کے جواب میں ایک بات کہتا ہوں کہ جب کوئی ہائی جیکر جہاز کو ہائی جیک کر لیتا ہے تو مذاکرات کس سے ہوتے ہیں؟ کس سے ہوتے ہیں؟ تو بھائی اب آ گئے ہیں تو ہیں تو یہی نا، بات ان سے کریں گے اور جد و جہد کریں گے اور انشاءاللہ جو صحیح مینڈیٹ ہے اس کو لے کر آئیں گے. بہت شکریہ.